رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر تعارف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہر مکہ کے مشہور قبیلے بنو ہاشم میں 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے وقت ساری دنیا میں تاریکی اور جاہلیت کا دورہ تھا۔ معاشرے میں ہر طرح کی برائیاں عام تھیں، عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، بعض قبائل میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، شراب نوشی اور جوئے کا عام رواج تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد کی وفات ہو گئی تھی اور 6 برس کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا اور بعد میں چچا ابو طالب کے سپرد ہوئی۔ آپ کی ایمانداری کی وجہ سے لوگ آپ کو امین کہتے تھے اور اسی ایمانداری سے متاثر ہو کر مکہ کی ایک دولت مند خاتون بی بی خدیجہ نے آپ سے شادی کر لی، جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، آپ کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرنے لگا، حتیٰ کہ غار حرا میں کچھ دنوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر چلے جاتے اور وہاں غور و فکر میں مشغول رہتے۔ ایک دن جب آپ اسی طرح غور و خوض میں مشغول تو حضرت جبرائیل آپ کے پاس خدا کا پیغام لے کر آئے اور آپ کو خوشخبری سنائیں کہ خدا نے آپ کو پیغمبر آخر الزماں مقرر کیا ہے اور ساری دنیا کی رہبری کا کام آپ کے سپرد کیا ہے۔ اس طرح 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت کا درجہ عطا ہوا اور دین اسلام کی اشاعت کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی۔ مذہب اسلام عرب کے قدیم عقائد سے چونکہ بالکل مختلف تھا، اس لیے ہر شخص نے اس کی مخالفت کو اپنا فرض سمجھا اور پیغمبر اسلام پر طرح طرح کے مظالم شروع کر دیے۔ ابتدا میں اس سے صرف چند ہی لوگ متاثر ہوئے، مگر ان کے عقائد کی پختگی نے ہر مخالفت کا سامنا کیا، جس نے دوسروں پر بھی اسلام کی حقانیت کو واضح کر دیا تھا۔ قریش مکہ کی ذاتیوں سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے باہر بھی تبلیغ شروع کی۔ طائف کا سفر کیا جو ناکام رہا، مگر حج کے زمانے میں مدینہ سے آئے ہوئے قبائل کے سامنے جب اسلام کی دعوت پیش کی گئی تو وہ کامیاب ثابت ہوئی اور جلد ہی اسلام مدینہ کی سرزمین میں پھلنے پھولنے لگا۔ حالات سازگار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام مسلمانوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے، جہاں سے اسلام کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ہجرت کے بعد ہی اسلام کی ترقی نہایت تیزی سے ہوئی اور 10 سال کے اندر اسلام کو تمام عرب قبائل نے تسلیم کر لیا۔ اسلام کی یہ ترقی ایک حد تک مخالفت کا نتیجہ تھی، اس لیے کہ ہر جنگ کے بعد اسلام مٹنے کے بجائے اور زیادہ پھیلتا تھا، یہاں تک کہ 8 ہجری میں خود مکہ فتح ہو گیا۔ جس کے بعد عرب قبائل کے علاوہ تبلیغ خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران، روم، مصر اور حبشہ وغیرہ کے بادشاہوں کے نام بھیجے۔ ان سے دوسری قومیں بھی متاثر ہوئیں۔ 63 برس کی عمر میں آپ اپنے رب کے حکم سے اور محبوب حقیقی سے ملاقات کے لیے اس دار فانی سے خط سفر باندھا اور امت کو کتاب سنت کا بہترین تحفہ دستور العمل عنایت فرما گئے۔